آج دیکھا جائے تو ہر بندہ جو ہے نا کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی نہ کسی تنگی میں گرفتار ہے۔ اس کے بعد رزق کی کمی ہے، رزق کم ہے اور پریشانیاں عروج پر ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی انسان کو کہ اب کیا جائے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیں گے نا، پھر ہم ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں گے، پھر ہمیں مصیبتوں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ نہ سوچا کریں کبھی کہ یار میں مسجد جاتا ہی نہیں، مسجد میں جاتا ہی نہیں ہوں، وہ رب ہے وہ آپ کو بلاتا ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسی خطا ہم سے ہو جاتی ہے، کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ وہ جو خطا ہو چکی ہے اللہ سے جو نہ ہم رحم کی بھیک مانگ لے، کہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو آج انشاءاللہ ایسا وظیفہ مجرب وظیفہ عرض کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کی تنگی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب طاہر بارگاہ میں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ یا مالک و مولا عز و جل، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تنگیاں ہیں اللہ راحت عطا فرما، تکلیفیں دور عطا فرما، اور جہاں میں رزق کی کمی ہے اللہ اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما کے بے شمار رزق عطا فرما۔ تو پیار دوستو، آج استغفر اللہ پڑھنے کے 3 بہت بڑے فائدے بیان کرتا ہوں۔ استغفر اللہ آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا تکلیف بھی دور ہو جائے گی، تنگی بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا۔ حدیث رسول کی روشنی میں انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پیش کرتا ہوں، اسے اپنی تختیوں میں لکھ لیں اور آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ آہستہ انشاءاللہ اللہ کریم جل شانہ آپ پر کس طرح کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ تو پیار دوستو، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب دو جہاں، سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے استغفر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ کریم جل شانہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی اسے راحت عطا فرمائے گا، اس کی تنگی تکلیفیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دور فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ تو پیارے دوستو، اٹھتے چلتے بیٹھتے استغفر اللہ کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ کی جو تنگی ہے وہ راحت میں انشاءاللہ بہت جلد بدل جائے گی۔ تو آپ استغفر اللہ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ تو میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔